اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت و الیہ انیب ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنی۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو بارگاہ عزت میں ملتمس ہوں کہ مالک بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اس مہینہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے۔ اللہ کا مہمان مہینہ چند دنوں کا مہمان ہے، ہمارے پاس اس مہینہ کی عزت اور حرمت کا خاص خیال رکھنا۔ معصوم فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اس مہینہ کی عزت اور حرمت کا خیال رکھا، اور بدبخت اور بد نصیب ہے وہ انسان جس نے اس مہینہ کی عزت اور حرمت کو ضائع کر دیا۔ تو خصوصاً آج کے دن کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا، چونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے، رحلت ام المومنین ام زہرا زوجہ رسول حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی رحلت کے اس موقع پہ میں بارگاہ امام وقت حجت خدا امام زمانہ کی خدمت میں بالخصوص اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں بالعموم ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بڑی عظمت والی یہ مستور ہے، بڑے مقام و مرتبے والی یہ مستور ہے۔ اللہ قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں اعلان کر رہا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرا حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا۔ اور آگے ایک اور آیت میں کہا ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے تجھے تنگ دست پایا، تجھے غنی کر دیا۔ تو گویا یہ دونوں آیتیں، ایک آیت ایک مرد کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ایک مستور کی طرف کر رہی ہے۔ پالنے والا ابو طالب ہے، دولت خرچ کرنے والی مستور کا نام خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے قیادت، اس کے بعد حمایت، اس کے بعد دولت۔ کسی بھی تحریک کے پاس اگر یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو، وہ تحریک اپنے عروج پہ، اپنی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسلام بھی ایک تحریک تھی، اسے بھی ان 3 چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو سب سے پہلے قیادت، امام الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی قیادت اس اسلام کو نصیب ہوئی، جس سے بہتر انسان اس کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، جس کے لیے یہ ساری کائنات خلق کی گئی۔ تو گویا سب سے بہترین قیادت اس اسلام کو میسر آئی۔ یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی اگر اس کی حمایت نہ ہوتی اور اس پہ خرچ کرنے کے لیے دولت نہ ہوتی۔ قیادت تو مل گئی، حمایت سردار عرب والد کل ایمان حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسی میسر آئی۔ اب 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی، ابھی بھی یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس پہ کوئی دولت خرچ کرنے والا نہ ہوتا۔ تو دولت ملکۃ العرب
زہرا المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت اس تحریک کے لیے پیش کر دی۔ تو گویا کائنات کی بہترین قیادت اسلام کو ملی، سب سے بہادر اور بہترین حمایت ملی، اور سب سے بڑی دولت نصیب ہوئی۔ تو گویا اب اس اسلام کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ گویا یہ دونوں ہستی موسن اسلام ہیں۔ حضرت ابو طالب بھی موسن اسلام ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ بھی موسن اسلام ہیں۔ ان دونوں کے اسلام پہ اپنی اپنی جگہ پر بہت احسانات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، چلنے کے بعد جب کامیاب ہوتی ہے تو جو اس تحریک کا بانی ہوتا ہے، وہ جس نے سب سے پہلے قربانیاں دی ہو انہیں انعامات سے نوازتا ہے۔ تو اس تحریک کا بانی تو خدا ہے۔ خدا نے دیکھا ہے کہ میری اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے ایک مرد کا کردار ہے، ایک عورت کا کردار۔ جو مرد ہے وہ ابو طالب ہے، جو عورت ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں کو ایک ایک نعمت سے نوازا ہے۔ جو مرد تھا اسے بیٹا دیا، جو عورت تھی اسے بیٹی عطا کی۔ علی کی شکل میں بیٹا ابو طالب کو انعام میں دیا، جبکہ سید نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی بیٹی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو عطا کی۔ تو گویا یہ انعام سے اللہ نے نوازا ہے ان کی خدمات کے صلہ میں۔ تو یہ دونوں ہستیاں موسن اسلام تھی، اور حیرانگی کی بات ہے مسلمان ان دونوں سے ناراض ہے۔ جناب ابو طالب سے بھی ناراض ہے، جناب خدیجہ سے بھی ناراض ہے۔ جو موسن اسلام مرد تھا اس پہ مسلمانوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، اور جو بی بی موسن اسلام تھی مسلمانوں نے اس کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ یہ دونوں موسن اسلام ہیں۔ آخر ان کا جرم کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا جرم صرف اتنا ہے، ابو طالب سے دنیا ناراض اس لیے ہوئی چونکہ وہ علی کا باپ ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ سے دنیا ناراض اس لیے ہے کہ وہ زہرا کی ماں ہے۔ تو گویا ایک کو زہرا کی ماں ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، دوسرے کو علی کا باپ ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ تو نواز رہا ہے، اللہ تو فضیلتیں عطا کر رہا ہے، ناراض مسلمان ہے۔ اگر ایمان پہ شک کیا ہے جناب ابو طالب کے تو مسلمان نے کیا ہے، جناب خدیجہ کا ذکر بند کیا ہے تو مسلمان نے کیا۔ اللہ تو قرآن میں کر رہا ہے کہ میرا حبیب تو یتیم تھا، ہم نے تجھے پالا۔ ابو طالب کے کردار کو اللہ اپنا کردار کہہ رہا ہے، خدیجہ کے کردار کو میرا حبیب تو تنگ دست تھا، ہم نے تجھے غنی کیا۔ خدیجہ کے کردار کو اللہ اپنا کردار کہہ رہا ہے۔ تو جس کے کردار کو اللہ اپنا کردار کہے، جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، ان کی عظمت کا، ان کی فضیلت کا، ان کی عزت کا، عفت کا کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ دونوں موسن اسلام ہیں۔ اس گفتگو کا ذکر انشاءاللہ ہم کل بھی جاری رکھیں گے، لیکن ایک فرق ذہن میں رکھیے گا کہ ساری دنیا نے اسلام سے کھایا ہے، واحد خدیجۃ الکبریٰ ایسی ہے جس نے اسلام کو کھلایا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ اسلام کو کھلانے والی ہے، دنیا اسلام سے کھانے والی ہے۔ تو جب جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ ابو طالب نے اسلام پہ بڑے احسانات کیے ہیں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آخر میں بھی اپنی حیثیت میں کچھ اسلام کے لیے کنیز محمد ہونے کی صورت میں کوئی احسان تو کر سکتی۔ تو جو پہلا احسان کیا ہے تو سارے اہل قریش کو، اہل مکہ کو اکٹھا کر کے جناب خدیجہ نے اعلان کیا کہ تم چودھری ہوگے اپنی جگہ پہ، سیٹھ ہوگے اپنی جگہ پہ، دولت مند ہوگے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کنیز محمد کے مقروض ہو۔ کوئی 20 لاکھ کا، کوئی 15 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، ہر بندہ مقروض ہے۔ آج میں پہلا اسلام پہ جو پہلی چیز قربان کر رہی ہوں، ایز اے کنیز محمد ہونے کے ناطے میں اعلان کرتی ہوں
کہ آج تم محمد کا کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں قرض معاف کر دوں گی۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کی پہچان و معرفت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی